گزشتہ نشست میں سورۃ الدخان کے مضامین کا آغاز کیا تھا۔ سورۃ الدخان کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اور ابتدائی آیات کے چند ضروری اور اہم مضامین کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا تھا۔ سورۃ الدخان جس لفظ کو بنیاد بنایا گیا اس سورت کا نام رکھنے پر وہ ہے الدخان۔ دخان کا معنی ہے دھواں، اور چونکہ اس دھوئیں کا تذکرہ اس سورت میں آیا اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الدخان بھی رکھ دیا گیا۔ لیکن اس دخان کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو کرنی پڑے گی جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ان مضامین کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ جیسا کہ مکی صورتوں کے تمام مضامین ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، جس میں سب سے اہم اور سب سے بنیادی مضمون سب سے پہلے جو بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی حقانیت، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پاکیزہ نبوت، قیامت، احوال آخرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے باوجود جو مکہ کے کفار تھے وہ نہ کوئی عقلی دلیل ماننے کو تیار تھے، نہ کوئی نقلی دلیل ماننے کو تیار تھے، نہ اپنی عقل کو استعمال کرتے تھے کہ ہم حق کو تلاش کر لیں، اور نہ ہی قرآن اور نبی کے بیان کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ چلو ہم اپنی عقل تو استعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی بات کو مان لیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ بل ہم فی شک یلعبون، کہ اتنے سارے حقائق بیان کرنے کے باوجود یہ لوگ ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کفار جو تھے، قریش مکہ جو تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا کہ بل ہم فی شک یلعبون، یہ لوگ ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان تمام باتوں کو یہ لوگ کھیل تماشا سمجھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شاید کوئی کھیل تماشا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم، کہ اس دن سے ڈرو جس دن ایک دھواں آئے گا اور وہ دھواں چھا جائے گا لوگوں پر، تو یہ دھواں دراصل اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دھواں ہے کیا؟ اس میں مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں، ان دو باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جس کا تذکرہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ دھواں ہوگا جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس دھوئیں سے ہر مومن اور ہر کافر متاثر ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ مومن صرف ایک زکام کی کیفیت محسوس کرے گا، اور جو کافر ہوگا اس زمانے میں اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی جلی ہوئی چیز اس کے بدن پر لگ رہی ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جس کا علامات قیامت میں سے تذکرہ کیا گیا۔ لیکن بعض مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ اس کا بھی پس منظر سمجھ لیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کوفہ میں تشریف فرماتے، تو وہاں پر ایک واعظ کہہ رہا تھا اور یہی مضامین بیان کر رہا تھا اسی سورۃ الدخان کے۔ تو اس نے جب اس آیت کی تفسیر بیان کی تو اس نے یہ کہا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو علامات قیامت میں سے ہے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے اس واعظ کی اس گفتگو کو سنا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریر وہاں پر مختصر سی ارشاد فرمائی ہے، یہ وہی تقریر ہے جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات تو حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جو بات جتنی معلوم ہو
اس کو بغیر کمی بغیر بیشی کے ساتھ اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 2، اور جس چیز کا علم نہ ہو اس کو اپنی رائے سے کبھی بیان مت کرو، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دو، جی اللہ بہتر جانتے ہیں. یہی وہ 2 نقطے ہیں جو میں ہمیشہ آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے اپنی رائے سے کوئی فتویٰ یا بیان اس طرح کا جاری مت کرو. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں نہیں ہے جس کا تذکرہ علامات قیامت میں سے کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش مکہ پر قحط مسلط کر دیا گیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کی وجہ سے. اب اس کو بھی مختصراً سمجھ لیں کہ جب کفار کے مظالم، ہم بچپن سے یہ تاریخی واقعات بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، احادیث کی روشنی میں علماء کرام سے بھی یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب بالکل اسلام کا آغاز ہوا ہے، اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، تو قریش والوں نے کس طرح کے مظالم ڈھائے. جب ان کے مظالم حد سے تجاوز کر گئے اور انہوں نے اہل ایمان کو ہجرت پر مجبور کر دیا، تو بعض لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست کی، یہ التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اب ہم سے ان کے مظالم برداشت نہیں کیے جاتے. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قریش مکہ کے لیے یہ بد دعا فرمائی تھی، کفار مکہ کے لیے، کہ یا اللہ ان پر اسی انداز میں قحط کو مسلط فرما جس طرح قوم یوسف پر قحط کو تو نے مسلط فرمایا تھا. اور اتنا زبردست قسم کا قحط ان پر مسلط ہوا، ایسی خشک سالی ہو گئی کہ یہ لوگ فاقوں پر مجبور ہو گئے. یمن سے ان کے لیے غلہ آیا کرتا تھا، تو یمن میں ایک علاقہ ہے یمامہ، وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور کسی وقت میں انہوں نے اس یمامہ کے سردار کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی اس کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے. تو یمامہ سے آنے والا، یمن سے آنے والا غلہ اس سردار نے روک لیا، تو یہ فاقوں پر مجبور ہو گئے. پھر یہ انہوں نے ایک وفد، حضور چونکہ مدینہ تشریف لا چکے ہوئے تھے، پھر انہوں نے ایک وفد وہاں پر بھیجا اور معافی کی درخواست کی کہ حضور آپ دعا اللہ سے کریں کہ اللہ اس قحط کو ہم سے دور فرما دے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور قحط ان سے دور ہوا. ان قحط کے دنوں میں اس خشک سالی کی وجہ سے آسمان پر ان کو ایک دھوئیں کی کیفیت معلوم ہوتی تھی. یہ وہ دھواں ہے جس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ تھی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل تھی. لیکن بات یہیں پر رکتی نہیں ہے، بات آگے چلتی ہے کہ یہ عذاب ان پر کیوں مسلط کیا گیا تھا. ظاہری سی بات ہے کہ یہ دین اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس لیے ان پر عذاب مسلط کیا گیا. یاد رکھیے گا، عذاب اس لیے مسلط نہیں کیا گیا کہ یہ مسلمان بن جائیں. اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. عذاب اس لیے مسلط کیا گیا، پکڑ اس لیے کی گئی کہ ان کا ظلم انتہا سے بڑھ چکا ہوا تھا. یہ اپنے ظلم میں کوئی کسر نہیں چھوڑا کرتے تھے. ایک بات یاد آ گئی اس موقع پہ، بنی اسرائیل پر کوہ طور کو مسلط کر دیا گیا تھا. قرآن کریم میں وہ واقعہ موجود ہے کہ بندے دے پتر بندے ہو کہ نہیں بندے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ پہاڑ تمہارے اوپر مسلط کیا ہے، بندے کے پتر بن جاؤ نہیں تو پہاڑ گرا دیں گے تمہارے اوپر. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ساتھ وہ کیفیت نہیں ہے. ہمارے اوپر کوئی پہاڑ نہیں مسلط کیا جا رہا، ہمارے اوپر کوئی زلزلہ نہیں مسلط کیا جا رہا، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اجتماعی عذاب مسلط نہیں کیا جا رہا. ہاں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری بدعمالیاں اتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں کہ مختلف صورتوں میں ہمیں اپنی بدعمالیوں کا بھگتان ادا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کا بھی قرآن میں تذکرہ موجود ہے. لیکن یہ ضمنی طور پہ میں نے یہ بات عرض کر دی کہ عذاب ان پر اس لیے نہیں مسلط کیا جا رہا تھا کہ تم مسلمان بن جاؤ زبردستی. نہ اللہ نے کسی کو مسلمان بنایا ہے، نہ مسلمان بنانے کی اجازت دی ہے. اس اصول کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ زبردستی ہمارا دین کسی کو اسلام قبول کرنے کی اور مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دیتا. ڈنڈے کے زور پر اسلام کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دیتا. پھر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی پھر نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر پھر مولوی اتنے سخت فتوے کیوں دیتے ہیں؟ تو بھائی اس لیے کہ اب آپ وہ مسلمان والی یونیفارم پہن چکے ہو.
مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو چکے ہو، تو جب مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو گئے ہو تو اب ان تمام پابندیوں پر عمل کرنا ضروری ہے جو شریعت ہماری اوپر لگاتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہ قحط کا عذاب ان سے ہٹا لیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ توبہ استغفار کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی ڈگر چھوڑ دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ظلم اپنا بند کر دیتے، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ انہوں نے پھر وہی اپنے مظالم کا آغاز کر دیا جو بچے کچے مسلمان وہاں پر موجود تھے ان پر بھی کیا، اور سن 2 ہجری میں انہوں نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ پھر مار پڑی، اس کا تذکرہ بھی یہاں آیا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ اس دن کو یاد کرو جس دن تمہاری ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھکائی کی گئی تھی، انا منتقمون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم انتقام لینے پہ آتے ہیں تو پھر ہمارا انتقام اس طرح کا ہوتا ہے کہ ادھر 313 ہیں ادھر 1000 ہیں، 3 گنا زیادہ تعداد ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے، مادی قوت بھی زیادہ ہے۔ ادھر والوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، 2-4 گھوڑے ہیں، 2-4 تلواریں ہیں جی، 2-3 زریں ہیں، چند نیزے ہیں، لیکن صرف اور صرف ان میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ ادھر ایمان ہے وہاں پر ایمان نہیں، ادھر جذبہ ہے ادھر جذبہ نہیں، ادھر والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ظلم کریں، ادھر والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا نام بلند ہو۔ تو جب نیت نیک ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر منزلیں بھی آسان کر دیا کرتے ہیں۔ نیت درست تھی، اللہ نے منزل آسان کر دی، نیت نیک تھی، اللہ پاک نے راستے کھول دیے۔ تو کہاں 313 اور کہاں 1000 تصور بھی نہیں انسان کر سکتا، جبکہ ان کے اگر 1000 ہیں تو 1000 کے 1000 اسلحے سے لیس ہیں سر سے پاؤں تک، اور ادھر والے جو 313 ہیں شاید کسی کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی پہننے کو، کھانے کو خوراک نہیں تھی، پتے کھا رہے ہیں، کوئی ایک کھجور کھا کے گزارا کر رہا ہے، کوئی پانی کے اوپر گزارا کر رہا ہے، لیکن ایمان تھا، اور صرف ایمان نہیں تھا، جذبہ ایمانی تھا جس نے ان 313 کو 1000 سے ٹکر لینے پر مجبور کر دیا۔ وگرنہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں بھائی ہم کہاں سے جا کے لڑیں گے۔ خیر یہ درمیان میں ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی پہلا عذاب کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ بندے بن جاتے، انسان بن جاتے، لیکن نہیں، تو اب دوسرا عذاب بھی بھگتو۔ اس تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں فرعون اور قوم فرعون کا ایک مرتبہ پھر یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور اس دوبارہ بیان کا مقصد یہ ہے کہ قریش والوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ عبرت حاصل کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ تسلی کا سامان رکھیں۔ جس طرح حضور کو بار بار تسلی دی جا رہی نا کہ حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، حضور کے ماننے والوں کو بھی یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ بس تم نے اپنا ایمان نہیں چھوڑنا، تم نے اپنی ثابت قدمی نہیں چھوڑنی، دین کے راستے پہ چلو گے تو مشکلات تو آئیں گی، کوئی پھولوں کی سیج تو ہے نہیں، دین کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، دنیا والوں کی مخالفت مول لینی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں دین کا کام کیا جاتا ہے۔ اگر دین کا کام بھی اسی طرح ہونے لگے جس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں تو پھر تو بھائی پھر مزہ کیا رہا پھر دین کے کام میں؟ جب مشکلات ہی نہ ہوں، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، تو اللہ پاک نے جنت اتنی آسانی سے تو نہیں دے دینی نا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر میں ان مضامین کو مکمل کر رہا ہوں۔ درمیان میں آج میں نے سوچا کہ چونکہ قیامت کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے اور علامات قیامت کا بھی کچھ ذکر آیا، اس لیے میں مختصراً احادیث کی روشنی میں چند قیامت کے قریب آنے والی بڑی بڑی علامات کا تذکرہ کر لوں۔ یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کو سیکھنا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ ہم دنیا جہان کے علوم کا ذخیرہ تو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، دنیا جہان کی ڈگریاں تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے انجام کے وقت معاملات کیسے ہونے ہیں۔ جب یہ دنیا ختم اپنے خاتمے کی طرف چل رہی ہوگی اس وقت کیا ہونا ہے، جب دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت میرے ساتھ کیا ہونا ہے، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں مختصراً صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بڑی بڑی علامات کو بیان فرمایا ہے۔
سنتے چلے جائیے اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، زندگی میں انشاءاللہ یہ کہیں نہ کہیں یہ باتیں ضرور کام آئیں گی۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوں گے، گپ شپ ہو رہی ہوگی، تو کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی تم لوگ کیا بات چیت کر رہے ہو آپس میں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تذکرہ قیامت کر رہے تھے، قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 10 بڑی بڑی علامات نہ پیش آ جائیں، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ میں وہ مختصراً، ویسے علامات تو اور بھی بہت ہیں، احادیث میں اس کی بہت تفصیل موجود ہے، اس تذکرے کو بیان کرنے کے لیے کوئی 8-10 جمعے چاہیے، تو اس لیے میں صرف مختصر 10 بڑی بڑی باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں، مختصراً میں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پھر بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت وہ یہی سورۃ الدخان، جس کا میں نے ابھی تذکرہ کر دیا کہ دھواں کیا ہے، اس کی میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں، اب میں بار بار اس کو بیان نہیں کروں گا۔ دوسری بڑی علامت دجال۔ یاد رکھیے گا کہ دجال کسی سسٹم کا نام نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک شخصیت ہے۔ ہماری اس قدر ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہم سے آ کر بحث کرتی ہے کہ جی دجال وجال کوئی نہیں ہے، تو ایک سسٹم کا نام ہے، یہ جو پوری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے، اس نظام کا نام دجال ہے۔ او اللہ کے بندو، او بھولے بادشاہوں، کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈی ٹریک کر کے وہ خود کتنی تیاری کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ نوجوان نسل ہماری صرف اعتراض کرنے پہ تیار بیٹھی ہوئی ہے کہ مولوی صاحب کے اوپر یہ اعتراض، یہ نقطہ نکالو، یہ سوال کرو، ادھر مولوی کو پھنساؤ، ادھر مولوی کو پھنساؤ۔ او خدا کے بندو، دین سیکھو، یہی کام آنا ہے آخرت میں جا کر۔ تو دجال کسی سسٹم کا نام نہیں ہے، باقاعدہ ایک شخصیت کا نام ہے، اس کی تفاصیل علیحدہ سے موجود ہے، میں ابھی مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ تیسری بڑی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دابۃ الارض، قیامت کے قریب زمین سے، مدینہ منورہ کی زمین سے ایک عجیب الخلقت قسم کا جانور نکلے گا، جانور بھی ہوگا، انسان بھی ہوگا، عجیب و غریب قسم کی اس کی خلقت ہوگی۔ وہ جو مسلمان ہوگا اس کے اوپر مہر لگا دے گا کہ یہ مسلمان ہے، جو کافر ہوگا اس کے اوپر مہر لگا دے گا کہ یہ کافر ہے، لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی۔ چوتھی علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا، اس کے بعد اب کسی کافر کوئی مسلمان نہیں بن سکے گا، کوئی گناہگار نیکوکار نہیں بن سکے گا، جو گناہگار ہے وہ گناہگار رہے گا، جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، توبہ کا دروازہ بند۔ پانچویں علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میں اس موضوع پر بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ پہلا عقیدہ یہ سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر زندہ ہیں، قرآن اور سنت سے یہی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمیشہ کے لیے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف، لیکن ہمارے امام اور مقتدا ہوں گے۔ اتنی بات ابھی ذہن میں بٹھا لیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامت بیان فرمائی، بڑی علامت یاجوج ماجوج، اکثر اس کا تذکرہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں کئی مقامات پر پہلے بھی کر کے آ چکا ہوں، دوبارہ کہیں موقع آیا تو انشاءاللہ پھر اس کا تفصیل سے تذکرہ ہوگا۔ اور ایک علامت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ قرب قیامت سے پہلے 3 بڑے بڑے واقعات ہوں گے، 3 مختلف علاقوں میں زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ ایک دعا کر رہا ہوں، اس پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ایسے وقت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم ان واقعات کی ہولناکیوں کو برداشت کر سکیں، یہ بہت سخت معاملات ہیں، بولنے میں آسان ہیں، سننے میں آسان ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ یہ وقت ہمیں دیکھنا نصیب ہو، اللہ اس سے پہلے ہی ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ آسان کر دے۔ لیکن اگر کسی نے یہ دور پا لیا اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ وہ ثابت قدم رہا، جمع رہا، تو پھر اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ یا تو اللہ اگر ہمیں یہ وقت دکھائے تو اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے،
اور اگر ایمان کی مضبوطی نہیں تو اللہ اس سے پہلے پہلے ہمارا معاملہ آسان فرما دے۔ آخری علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یمن کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی، ساری کے سارے لوگوں کو وہ آگ اکٹھا کرے گی، گھیرے گی چاروں طرف سے، اور ان کو جس جگہ پر میدان حشر لگنا ہوگا وہاں پر لے جا کر چھوڑ دے گی۔ یہ بڑی بڑی علامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد پھر ڈیوٹی شروع ہو جائے گی حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سور پھونکیں گے، ساری دنیا ساری کائنات تہس نہس ہوگی، پھر سور پھونکیں گے، پھر ہم زندہ ہوں گے، پھر اللہ کے حضور پیش ہوں گے، پھر وہاں پر حساب بھی ہوگا اور کتاب بھی ہوگا۔ سورۃ الدخان کے جو مضامین چل رہے ہیں اس میں صرف آخری بات، اور یہ آج کے پورے بیان کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن جہاں پر ہمیں دنیا کی زندگی کے معاملات کو بتاتا ہے دین ہمارا، وہیں پر سب سے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دی جاتی ہے کہ اس کے بعد ایک وقت اور آنا ہے، یہ عارضی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں کی نعمتیں بھی عارضی ہیں، یہاں کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں، یہاں کا آرام بھی عارضی ہے، یہاں کا عہدہ بھی عارضی ہے، یہاں کی دولت بھی عارضی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا شروع ہونا ہے کہ جس میں کچھ بھی عارضی نہیں ہے، وہاں سب کچھ مستقل ہے، وہاں پر کچھ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہر صورت میں تقریباً ابھی تک ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے احوال کو ضرور بیان فرما رہے ہیں، اور آخرت کے احوال کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جنت اور دوزخ کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ جنت کا تذکرہ رغبت دلانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان گناہوں والی زندگی چھوڑے اور نیک اعمال والی زندگی اختیار کرے۔ جہنم کا تذکرہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان غلطیوں کی طرف نہ جائے۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا ہوا ہے۔ جنت ہے، جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، جنت کے اوپر پردہ نماز کا، جنت کے اوپر پردہ روزے کا، جنت کے اوپر پردہ حج کا، جنت کے اوپر پردہ زکوٰۃ کا، تمام کے تمام جو فرائض اور واجبات ہیں اس سے جنت ڈھکی ہوئی ہے۔ بھئی یہ کرو گے تو پھر جنت میں انٹری ہوگی، اس سے پہلے پہلے جنت میں انٹری نہیں ہوگی۔ وحفت النار بالشہوات، اور آگ کو، جہنم کو اللہ نے ڈھانک دیا ہے لذتوں کے ساتھ۔ جہنم کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں موج مستی کے پردے، پیسہ، دولت، مال، عہدے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، آرام، آسائش، سکون، چین، یہ ساری کی ساری چیزیں باہر سے تو دیکھنے میں اچھی نظر آتی ہیں، لیکن جب یہ پردے ہٹیں گے تو پتہ لگے گا کہ آگے تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ میں صرف 2 آیات یہاں پر اس سورۃ الدخان کی بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ ان آیات کو توجہ سے سماعت فرما لیں، شاید کہ ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جو فیصلے کا دن آنا ہے نا، فیصلے کا دن، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے انداز میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، جب فیصلے کا دن آنا ہے تو سب کو اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی، سب کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر برا نہ محسوس کریں، کیونکہ میں سیاسی مولوی نہیں ہوں، لیکن موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں 1-2 گزارشات ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ نہ بیوی اس دن کام آئے گی شوہر کے، نہ شوہر کام آئے گا بیوی کے، نہ والدین اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد والدین کے، نہ بہن بھائی کے کام آئے گا، نہ بھائی بہن کے کام آئے گا، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح سیاسی لیڈر اپنے ورکروں کے کام نہیں آئے گا، اور سیاسی ورکر اپنے لیڈر کو بچا نہیں سکے گا۔ خدا را سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک محدود رکھیں، اس کو ایمان کا اختلاف نہ بنائیں۔ جس کی طرفداری آپ نے کرنی ہے دل کھول کے طرفداری کریں، لیکن شریعت کسی کو گالی نکالنے کی اجازت نہیں دیتی، کسی کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں دیتی۔
کسی کے اوپر جھوٹے سچے فتوے لگانے کی اجازت نہیں دیتی. یہ جہنم اور جنت کیا اتنی بے وقت ہو گئی ہیں کہ اس پارٹی میں آؤ گے تو جنتی، اس پارٹی میں چلے جاؤ گے تو جہنمی، نعوذ باللہ من ذالک الامان الحفیظ. اتنی بے وقت ہے اللہ کی جنت، اتنی بے وقت ہو گئی ہے اللہ کی جہنم کہ ایک جماعت کا ساتھ دینے پر جنت کے فتوے اور دوسری جماعت کا ساتھ دینے پر جہنم کے فتوے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا را یہ دین کو مذاق نہ بنائے. میں ہمیشہ اس موضوع پر بڑے جذباتی انداز میں گفتگو کیا کرتا ہوں کہ دین کو مذاق مت بنائیں. قرآن اور سنت کی اپنے ذاتی مفادات کے لیے غلط تشریحات لوگوں کے سامنے مت بیان کریں. یا تو پہلے پورا علم حاصل کریں، نہیں علم تو اپنی زبان کو بند رکھیں. آپ نے جس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے بھائی دل کھول کر ووٹ ڈالو، جس کی طرفداری کرنی ہے دل کھول کر طرفداری کرو، لیکن یہ سیاسی فرقہ بندی میں تو عوام کو مبتلا نہ کرو. اب یہ ایک نئی مصیبت، پہلے تو مذہبی فرقہ بندی تھی، اب یہ سیاسی فرقہ بندی آ گئی. ایسی زبان استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، کہیں سے دیکھنے میں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اخلاقیات کی ایسی کی تیسی پھر گئی، اخلاقیات کا جنازے نکال دیے ہم لوگوں نے. نہ کسی کی بہن کی عزت محفوظ رکھی ہم نے، نہ کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ رکھی، نہ کسی کے باپ کو ہم قابل احترام سمجھتے ہیں، نہ کسی کی اولاد کو ہم قابل عزت سمجھتے ہیں. جس کا دل کیا کسی کے باپ کو اٹھا کے گالیاں نکالنا شروع کر دے، جس کا دل کیا کسی کی اولاد کو اٹھا کر گالیاں نکالنا شروع کر دے. مجھے پتہ ہے کہ میری ان باتوں سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم جتنے لوگوں تک میری بات پہنچ جائے اس میں سے کوئی 10 15 20 تو ایسے ہوں جو کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں. تو سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف تک محدود رکھیں، اس کو ایمان کا اور ذاتیات کا اختلاف مت بنائیں. بات کو ختم